بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے پروگرام میں روس اور یوکرائن کے بارے میں جو روس کی ایک نئی موومنٹ ہوئی ہے، کیا اس کی وجہ سے دوبارہ ایٹمی جنگ کا جو ہے وہ خطرہ بڑھ گیا ہے، کچھ اس بارے میں، اور آخر میں پاکستان کے بارے میں مختصر سی گفتگو کی جائے گی۔ سال 1991 یعنی 1991 کے بعد پہلی مرتبہ روس، جس کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کا دنیا بھر میں سب سے زیادہ ذخیرہ ہے، اس نے بیلاروس کے ساتھ معاہدہ کر کے اپنے ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ اس ہمسایہ ملک یعنی بیلاروس میں منتقل کر دیے ہیں۔ اب ان ایٹمی وار ہیڈز کو لے جانے والے اسکندر M میزائل اور Su-25 یہ جو فائٹر جیٹس ہوتے ہیں، ان کو بھی وار ہیڈز جو ہیں، یہ ایٹمی وار ہیڈز فٹ کرنے کے لیے موڈیفائی کر کے وہ بھی بیلاروس کے حوالے کر دیے ہیں۔ واضح رہے کہ اس وقت بیلاروس جو ہے اس کی سرحدیں لٹویا، لتھوانیا اور پولینڈ جو کہ ناٹو ممبر ممالک ہیں ان کے ساتھ ملتی ہیں۔ اب روسی صدر کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ یورپ میں بیلجیم، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈ اور ترکی میں اپنے ایٹمی وار ہیڈز یا ایٹمی ہتھیار ڈپلائی کر سکتا ہے، تو پھر روس کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی کسی دوست ملک میں یہ جو ایٹمی وار ہیڈز یا ایٹمی ہتھیار ہیں ان کو ڈپلائی کر سکے۔ اب بیلاروس کی جو آبادی ہے، وہاں ایک سروے کیا گیا تھا تو وہ تقریباً 74% آبادی اس چیز کے خلاف ہے کہ ان کے ملک میں ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ نصب کیے جائیں، کیونکہ 1986 میں جب چرنوبل ایٹمی پاور پلانٹ میں حادثہ ہوا تھا، اس حادثے کا جو اثر ہے وہ ہمسایہ ملک بیلاروس پر بھی ہوا تھا۔ اس حادثہ سے قبل جو بیلاروس ہے اس میں 1 ملین کی آبادی میں صرف ایک شخص کو تھائرائیڈ کینسر کی بیماری ہوتی تھی، لیکن اس حادثے کے بعد اب بیلاروس میں 1 ملین افراد میں ایک کی بجائے 100 افراد جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ بیلاروس پہ بھی ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے اور وہاں کے جو صدر الیگزینڈر لوکاشینکو ہیں وہ برسر اقتدار ہیں، تو جن ملکوں میں اس طرح کے ڈکٹیٹر برسر اقتدار ہوں وہاں پھر عوام کی تو کوئی نہیں سنتا۔ اب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق روس نے بیلاروس کی افواج کو یہ جو اسکندر M میزائل ہے اس کو چلانے ود وار ہیڈز، اور اسی طرح یہ جو Su-25 فائٹر جیٹ ہے اس کو جو موڈیفائی کیا اور اس میں جو اٹامک وار ہیڈ جب وہ فٹ کریں گے تو اس کو چلانے کی جو ٹریننگ ہے یا تربیت ہے وہ بیلاروس کے فوجیوں کو روس نے دے دی ہے، اور اس روس نے اعلان بھی کیا کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو بیلاروس کے جو فوجی ہیں یا پائلٹ ہیں اور اسی طرح جو میزائل چلانے والے اسکواڈرن ہیں وہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب روس کے صدر کے اس اعلان کی وجہ سے امریکہ اور ناٹو ممالک میں بہرحال خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہے، اور دیکھنا ہے کہ یہ جو اعلان کیا گیا ہے یا یہ جو موومنٹ کی گئی ہے، کیا یہ روس کی طرف سے صرف خوف پھیلانے کی ایک چال ہے یا واقعی اس کے کچھ ارادے خطرناک ہیں۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ 32 سال کے بعد اگر یہ کوئی موومنٹ کی گئی ہے تو جو تجزیہ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ روس کے ارادے بہرحال کچھ خطرناک لگتے ہیں، ورنہ ویسے ہی کوئی اتنی بڑی موومنٹس نہیں کی جاتی۔ اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو 9 مئی کے جو واقعات کی روشنی میں عمران خان کے نام لینے پر پاکستان کے میڈیا پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور اب میڈیا میں عمران خان کی جو نئی پہچان ہے وہ قاسم کے ابو کے نام سے شروع ہو گئی ہے۔ اور مزیداری کی جو بات ہے کہ پاکستان کے جو اصل حکمران ہیں ان کی طرف سے یہ جو قاسم کے ابو ہیں ان پر جتنی سختیاں کی جا رہی ہیں یا جتنی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، تو ملک میں جو ابھی
جس کا آج صبح ہی رزلٹ آیا ہے، جو برابر سروے کیے جا رہے ہیں، وہ قاسم کے ابو کی جو مقبولیت ہے وہ دن دن بڑھتی ہوئی دکھا رہے ہیں یہ جو سروے ہیں۔ اب اگلے 2-4 ہفتے بہت اہم لگتے ہیں اور دیکھیں گے کہ پاکستان کے جو اصل آقا ہیں ان کی پٹاری سے کیا نکلتا ہے۔ اس وقت جو قاسم کے ابو کی فوجی جرنیلوں کی بارے میں مخالفت ہے اس کو بہت زیادہ اجاگر کیا جا رہا ہے، لیکن وہ سارے یہ بھول جاتے ہیں کہ ماضی میں بھی ایک انتہائی طاقتور سیاسی شخصیت جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ سب سے زیادہ فوجی چیف انہوں نے ہی مقرر کیے تھے اور موجودہ بھی ان کی مرضی سے ہی بنے ہیں، وہ فوجی جرنیلوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے یا کیا کہتے رہے ہیں، یہ آپ ان کی زبانی خود اس مختصر سی ویڈیو میں سن لیں۔ اس نائل حکومت کی تباہ کاریوں کا کون ذمہ دار ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے، آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا۔ ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چھڑا چکے تھے، دوبارہ آپ نے شروع کروائی۔ ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے۔ انصاف کرنے کے جرم میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تمام اقدامات آپ کے ایما پر کیے گئے۔ آپ نے الیکشنوں میں عوام کے انتخاب کو رد کر کے اپنی مرضی کا نااہل ٹولہ اس قوم پر مسلط کیا۔ نتیجے میں ہونے والی بربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو ایک اور بات چیت سنانا چاہتا ہوں۔ یہ بات چیت جو ہے اس وقت ان کی پہچان جو ہے وہ پاکستان میں بادشاہ گر کی ہے، اور وہ خود یعنی یہ جو بادشاہ گر ہیں یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ ان کی زبانی آپ خود سن لیں۔ صاحب نے انیشیٹو لیا کہ انڈیا سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور تعلقات میں اور گریٹر پنجاب بنانے میں 2 فرق ہے۔ تو آپ بہت سیریس چیز کہہ رہے ہیں، میاں صاحب گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں۔ جی جناب، آپ کس طرف رہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے کہ آج میں میری پراپرٹی جو ہے، یہ جو چلیں اس پہ آ جائیں، جو ان کا رائے محل ہے، میرا خیال ہے 1200 ایکڑ پہ ہے یا 1500 ایکڑ پہ، مجھے صحیح فگر نہیں میرے۔ تو گریٹر پنجاب ہو جاتا ہے تو پھر ان کی قیمتیں کہاں جاتی ہیں؟ اگر گریٹر بینکس بنتی ہیں تو پھر ان کی اس وقت اگر 3000 برانچز ہیں یا 2000 برانچز ہیں، پھر تو 30,000 برانچز ہیں نا۔ تو ہر چیز میں ان کا تو مال بکتا ہے بھائی، یہ تو سوداگران ہے۔ زرداری صاحب، آپ کہہ رہے ہیں گریٹر پنجاب کا مطلب ہے کہ انڈین پنجاب کے ساتھ الحاق۔ ایگزیکٹ الحاق، ان کے ساتھ بزنس ٹوگیدر۔ یہ کیسے ممکن کیسے ہوگا؟ جب آپ کی فورسز کو یہ کمزور کریں گے، جب آپ کی فوج کے اوپر یہ ڈماشز لگوائیں گے، جب آپ کے اوپر یہ وہاں بیٹھ کے شیخ صاحب ان کو کہیں گے کہ جی میاں صاحب تو بڑی ڈیموکریٹ ہیں، وہ تو لالو پرساد کے ساتھ ان کے کھانے ہوتے ہیں، وہ ان کی دعوتوں پہ آتے ہیں اور یہ وہاں جاتے ہیں، وہ ملنے کے لیے تیار ہیں، اور خود ایک امریکن پریزیڈنٹ کو لالو پرساد کہتا ہے کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں، وی کین ڈو بزنس وتھ نواز شریف۔ تو میری تعریف اگر وہاں سے آئے تو یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا وہ تو نہیں ہے۔ انڈینز نے کہا تھا کہ ہم نے بھی نواز شریف صاحب پہ انویسٹ کیا ہوا ہے، بٹ وی نیور بلیوڈ اٹ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا لیڈر میاں نواز شریف پہ یہ الزام لگا رہا ہے۔ الزام نہیں لگا رہا، میں کہہ رہا ہوں
I believe in it. تو اب آپ نے اس بادشاہ گھر کی گفتگو خود سن لی اور اس کے بارے میں اب آپ خود سوچتے رہیں کہ اس وقت ملک میں حالات کس نہج پر جا رہے ہیں. آخر میں نا آج آپ جو پروگرام دیکھتے ہیں ان کے غور کرنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑنا چاہتا ہوں یا ایک نقطہ نظر، اور آپ سے درخواست ہے کہ اپنی رائے اور کمنٹس جو ہے نا وہ کمنٹس باکس میں ضرور دیں تاکہ آپ کی رائے بھی میرے تک پہنچ سکے، کیونکہ میں اپنا اگلا پروگرام اس نقطہ نظر یا اس عنوان پر کرنا چاہتا ہوں. اور یہ نقطہ نظر یا عنوان کچھ ایسا ہے کہ کیا پاکستان میں فوجی جرنیل سیاسی اشرافیہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا جو سیاسی اشرافیہ ہے کیا وہ فوجی جرنیلوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے. یعنی یہ وائس ورثہ ہے. پھر غور سے سن لیں کہ کیا فوجی جرنیل سیاسی اشرافیہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا سیاسی اشرافیہ فوجی جرنیلوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے. ضرور اس بارے میں اپنا نقطہ نظر دیں، مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. تو اگلا پروگرام امید ہے انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.